سمپسنز کی ویڈیو بڑی وائرل چل رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر. آپ کیونکہ میڈیا کے گاڈ فادر سمجھے جاتے ہیں, چاہے وہ ایڈورٹائزنگ کی سائڈ ہو, میڈیا کی انٹرٹینمنٹ کی سائڈ ہو یا دوسرے ایشوز ہوں, آپ بڑے اچھی طرح سمجھتے ہیں میڈیا کو, آپ کا تعلق رہا ہے میڈیا سے. تو سینیٹر صاحب, آپ کی نظر میں آج ڈونلڈ ٹرمپ کتنی مشکل میں ہے؟ کیا وہ اس مشکل سے نکل پائیں گے؟ اور یہ جو سمپسنز کے اندر اشارہ دیا گیا تھا کہ مارچ کے مہینے میں ڈونلڈ ٹرمپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے اسی ماہ کے اندر 2026 میں, کیونکہ سمپسنز کے اور بھی آپ جانتے ہیں بہت سارے اشارے سچے ثابت ہوئے. کسی نے سوچا نہیں تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے گا, لیکن سمپسن نے بہت پہلے سوچ لیا تھا. آپ کی رائے اس کے اوپر سینیٹر سرمد علی صاحب؟ ایک تو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ نہیں اندازہ کیا تھا کہ اس کی ریپرکشنز کیا ہوں گی. ان کا خیال تھا کہ سوفٹ ایکشن, ایک سوفٹ ایکٹ ہوگا, وہ جائیں گے حملہ کریں گے اور آ کے اپنی کامیابی کا اعلان کر دیں گے. لیکن جس طریقے سے ایران نے ریٹیلیٹ کیا, نہ صرف ایران نے ریٹیلیٹ کیا اسرائیل کے خلاف, بلکہ ایران نے ریٹیلیٹ کیا جو امریکن بیسز تھیں ریجن میں, اور ساتھ میں اس نے اٹیک کیا جو لائف لائن تھی, جو ریفائنریز تھیں, اور جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس کو بلاک کر کے. اس کی جو اکنامک کاسٹس ہیں دنیا کے لیے وہ بے تحاشا ہیں. اور جب امریکہ کے اپنے اتحادی شور مچائیں گے تو امریکہ کو تو مسئلہ ہوگا. اور جب اس جو ہمارے عرب نیبرز ہیں اور جو ایران کے نیبرہڈ میں عرب اسٹیٹس ہیں, انہوں نے جب شور مچانا شروع کیا اور ان کی اکانومی افیکٹ ہونا شروع ہوئی, تو یہ تو یو ایس کے الائز ہیں, تو ایک بہت بڑا کنسرن شروع ہو گیا. اور اس کے ساتھ جس طریقے سے ان کا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو رہا ہے, جس طریقے سے ان کی ایئر لائنس اسٹینڈ اسٹل پہ آ گئی ہیں, اور جس طریقے سے ان کے آپریشنز جو ہیں, آئل آپریشنز جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں, وہ ایک لمحہ فکریہ ہے دنیا کے لیے, ویسٹ کے لیے, کہ اس سے گلوبل ریپرکشنز کیا ہوں گی. یو اے ای ہو, بحرین ہو یا قطر ہو, جو ایئر لائنز ہیں وہ تقریباً اسٹینڈ اسٹل کے اوپر ہیں. لوگ جو ٹریول کرتے تھے, جو دبئی جاتے تھے, یا جو لوگ ٹریول کرتے تھے قطر کے لیے, دوحہ کے لیے, دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان گوئنگ اینی مور. وہ دوسرے آپشنز لے رہے ہیں. ٹرکش ایئر لائنس آل آف اے سڈن جو ہے وہ ایک دم بہت زیادہ پاپولر ہو گئی ہے ریجن کے اندر, اور اس کا افیکٹ جو ہے ان کی ایویشن انڈسٹری کے اوپر آ رہا ہے, ان کی آئل انڈسٹری کے اوپر آ رہا ہے. ان کی ریفائنریز ڈیمیج ہوئی ہیں, جس سے ان کی جو آئل پروڈکشن ہے وہ کم ہو گئی ہے. اور پلس جو اسٹریٹ آف ہارمز کو کلوز کرنا ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تقریباً جو دنیا کی 30% جو آئل پروڈکشن ہے وہ وہاں سے ہو کے اس کے تھرو آتی ہے. تو وہ اب کیا ہوگا ہمارے جیسے ممالک کے لیے, پاکستان کے لیے یا اس علاقے میں اور ممالک کے لیے, نہ صرف آئل کا ایشو ہے بلکہ جو دیگر کارگو آتا ہے اس کا بھی ایشو ہے. کریکٹ. اینڈ آف کورس سرمد صاحب, مجھے آپ سے سمپسنز کو سمجھنا ہے. سمپسنز نے جب کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے گا, کسی نے سوچا بھی نہیں تھا, اور اب انہوں نے پیشن گوئی کی ہوئی ہے کہ 14 مارچ 2026 78 سال کی عمر میں شام 7 بجے ڈونلڈ ٹرمپ کا دل بند ہو جائے گا اور وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن یہ ان کی پریڈکشن ہے. یور اوپینین؟ یہ دیکھیں, سمسن جو ہے ان کی نارملی جو پروڈکشن جو آتی ہیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں, اور وہ لگتا ہے کہ ان کو کچھ فیوچر کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو وہ آ جاتی ہیں. لیکن I hope it doesn't happen. It is only 3 days away. So let's wait and see what happens. میرا نہیں خیال کہ, لیکن آپ اگری کرتے ہیں کہ یہودی لابی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے اپنے پیغام دیتی ہے, اپنے ہڈن میسیجز دیتی ہے. بالکل, وہ میسیجنگ کرتی ہے اور وہ کنٹرول کرتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ جو ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو تھوڑا کبھی ویور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن ان کا داماد موجود ہے, ان کا, اور ان کو لگتا ہے کہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ شاید زیادہ اسٹرانگلی ان کو کر سکتا ہے. اگر ہم اپنے پیرائے میں دیکھیں تو جے ڈی وانس کا آنا ہمارے لیے کوئی اتنا اچھا میسج نہیں ہوگا. تو آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ کا رہنا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. لیکن میڈیا پہ کنٹرول ہے. ابھی آپ دیکھیں پیراماؤنٹ نے جس طریقے سے پورا یہ خرید لیا ہے, CNN کو پرچیز کر لیا ہے, تو وہ that is an issue. وہ اس وقت پیراماؤنٹ جو ہے that is owned by a Zionist Jew family.
تو وہ جو ہے وہ کنٹرول کرے گی تقریباً آپ سمجھیں کہ 25% جو میڈیا امپائرز ہیں یو ایس میں، اس کے اندر نیوز چینلز ہیں، سی این این کو وہ کنٹرول کریں گے، اس کے اندر فلمز ہیں، اسٹوڈیوز ہیں جس کو وہ کنٹرول کریں گے، اور اسٹوڈیوز وارنر برادرز بھی خرید لیا انہوں نے. وارنر برادرز کی بات کریں، وارنر برادرز اون کرتا ہے سی این این کو، تو وہ اپنا جس طریقے سے وہ کنٹرول کریں گے. وارنر برادرز پیراماؤنٹ پہلے وہ کنٹرول کرتا ہے، جس میں سی بی ایس تھا، تو وہ سی بی ایس اور سی این این نیوز آؤٹلیٹس آپ دیکھ لیجیے، اور اس کے بعد جو فلمز نکلیں گی اور جو ٹیلی ویژن پروگرامنگ نکلے گی، اس کا جو پرو زائنسٹ اور پرو جوش وہ ہوگا، اور مسلمانوں کو ٹیررسٹ دکھائیں گے، تو وہ جو ذہن سازی ہے وہ کریں گے. سو یہ تو جو جس نے خریدی ہے وہ تو آلریڈی از کنسیڈرڈ ٹو بی اے ویری پرو جوش. جو اوریکل کا اونر ہے از کنسیڈرڈ ٹو بی اے ویری not only pro he is not only Jewish but he is a very pro Zionist and pro Israeli انٹرپرینور. اس کا تو مقصد یہ ہوگا کہ میڈیا کو کنٹرول کر کے وہ ہمارے لوگوں کی، امریکن پبلک اوپینین کی اور گلوبل پبلک اوپینین کی ذہن سازی کرے، کیونکہ اس وقت گلوبل پبلک اوپینین اسپیشلی امریکہ میں اور ویسٹ میں جس طریقے سے وہ اینٹی اسرائیل ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے ایک ان کے اندر فلسطین کے حوالے سے ایک نرمی اور ایک پیدا ہو رہی ہے، سافٹ کارنر پیدا ہو رہا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کو وہ اپنے میڈیا امپائر کو افیکٹولی یوز کریں گے. بالکل ٹھیک سر. اظہر صدیق صاحب، یور اوپینین آن ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے حالات، ان کی موت کی چہمگوئیاں، آپ کی رائے حضور؟ بہت شکریہ تعالیٰ. وہ میں صرف ایک بات آپ کے سامنے پڑھ کے پھر میں آتا ہوں. میں فیکٹس کے ساتھ کوشش کروں گا میں گفتگو کرنے کے لیے. میں سورہ مائدہ آیت نمبر 51 پڑھنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا قریبی دوست اور سرپرست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. سبحان اللہ. یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ظالم قوم بھی، یعنی جو ظلم کرے گا قوم پر وہ بھی ان میں سے ہوگا. اور ابھی تو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، پاکستان میں 3.5-4 سال میں ہوا ہے جتنے زیادتی ہوئی ہے. اب چلے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ ایسا کیا. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، میں غزوہ ہند کا بڑا اسٹانچ سپورٹر اس حوالے سے میں بڑی قریب سے قربت سے چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں. ابھی جو ہو رہا ہے نا، دیکھیں دو چیزیں بڑی واضح ہیں، یہ ان کو بھی پتا ہے. اور افغانستان میں جب یہ لوگ آئے تھے رشیا کو توڑنے کے لیے، تو انہیں بھی اس بات پتا تھا کہ خراسان سے، یعنی جب غزوہ ہند ہونا ہے، حضرت امام مہدی کی مدد کے لیے جب جانا ہے تو خراسان سے لوگوں نے جانا ہے، اٹک کی پٹی کے ساتھ آپ کو جانا ہے. اور کسی وقت میں یہ بھی سوچتا ہوتا ہوں کہ کشمیر آج تک آزاد کیوں نہیں ہوا، یہ وقت کے ساتھ بتائے گا. کوشش کر کے دیکھ لی انہوں نے کہ کسی طرح سے افغانستان کو تباہ و برباد کر لے اور پاکستان کے لیے حالات ایسے پیدا کرے وہ کامیاب نہ ہو سکے. اب دوسری جو یہ بات ہے، جہاں تک آیت اللہ خامنہئی صاحب کے حوالے سے، ایران کے کانٹیکس کے حوالے سے، جو مرضی کرے مسلمان اس وقت پوری مسلم امت میں بڑا مسلم ثابت ہوا، اسے برا لگے یا اچھا لگے. یعنی اور اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے آج سے 25 سال پہلے ایک بات کہی تھی، ایران کے بارے میں کہی تھی کہ انہوں آج دیکھیے کتنی دقت اور مشکل برداشت کی ہے، لیکن چلے چبھا دی ہیں، اور ہم لوگوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. جتنے بھی مسلمان ریاستیں ہیں ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ امریکہ وہاں سے اٹھ کے، اور یہ اب ساری یار ذرا ان کو اگر آپ جوڑ کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی بات. اور یہ جو سمسن کارٹون ہے نا سر، جی سر، اس کے پیچھے یاد رکھیے گا، اس کے پیچھے جو چلانے والے لوگ ہیں وہ جوئش لابی ہے، وہی لابی ہے. اس کے پیچھے برین مائنڈ ہے نا، جنہوں نے پوری دنیا کو، اور سمسن کا ایک واقعہ نہیں، اتنے واقعے ہیں. اور 2000 میں کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے گا، 2016 میں آ کر پورا ہوا. اب یہ جو بات کہی ہے یہ تو نظر ہے پریشر بہت ہے نا جی. اگر آپ دیکھیں، یعنی میں کون ہوتا ہوں کسی کی جان لینے والا اور دینے والا، لیکن میرا رب ظالم کو نہیں چھوڑتا. اور ظالم نتنیاہو بھی ظالم ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی ظالم ہے. غزہ کے اندر کتنا ظلم اور زیادتی کی وہ نہیں نظر آیا آپ کو. اور ایران کے اندر معصوم بچیوں کو ہماری کو شہید کیا، تب شرم سے ڈوبنے کا مقام نہیں ہے اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کو واصل جہنم کرتا ہے.